اور پھر میرا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ کھوپڑی کے پچھلے حصے پر چوٹ بڑی زوردار لگی تھی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی ناچنے لگی اور پھر میرا سر تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس مرتبہ میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک نرم بستر پر پڑے ہوئے پایا۔ آنکھوں کے سامنے کچھ دھند سی چھائی ہوئی تھی جو بتدریج چڑھتی چلی گئی۔ میں آنکھیں میچ کر سامنے دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنے گھر میں ہوں، لیکن وہ میرا گھر نہیں تھا، وہ ایک غار تھا جس میں شاید کسی طرف رکھا ہوا اسپرٹ لیمپ جل رہا تھا۔ وہ اسپرٹ لیمپ تو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی روشنی میں غار کی ناہموار چھت دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی تو کرا اٹھا۔ درد کی لہریں پورے بدن میں برقی رو کی طرح پھیلتی چلی گئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش ترک کر دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ میرا جسم کمبل سے ڈھکا ہوا تھا اور کمبل کے نیچے میرے جسم پر لباس نہیں تھا۔ میں نے کمبل کے اندر ہاتھ ڈال کر ٹٹولا تو پتہ چلا کہ میرے جسم پر صرف نیکر تھی اور وہ بستر بھی کوئی پلنگ یا چارپائی نہیں تھی۔ فرش پر پیال پھیلی ہوئی تھی جس پر ایک کمبل بچھا ہوا تھا۔ میں نے گردن کو حرکت دینا چاہی تو سر میں شدید ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ میرا ایک ہاتھ بے اختیار سر پر پہنچ گیا۔ کھوپڑی کے پچھلے حصے پر ایک بڑا سا گومڑا ابھرا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ تھی اور میں یہاں کیسے آ گیا تھا۔ مجھے یہ تو یاد آ گیا کہ اس پہاڑی ڈھلان سے اترتے ہوئے میں گر پڑا تھا اور لڑکتے ہوئے میرا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا تھا۔ سر پر لگنے والی شدید چوٹ کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا، مگر مجھے اس غار میں کون لایا تھا؟ میں ابھی یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ قدموں کی ہلکی سی آہٹ سن کر چونک گیا۔ اس وقت میں کمبل کے اندر ہاتھ ڈال کر اپنے جسم پر لپٹی ہوئی پٹیوں کو ٹٹول رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کمبل سے باہر نکال لیا اور آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ قدموں کی آہٹوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ آدمی تھے۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند سیکنڈ بعد ہی 3 افراد غار کے دوسرے حصے سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر عورت تھی اور 2 آدمی تھے۔ ایک ادھیڑ عمر تھا اور دوسرا جوان۔ ان دونوں کے کندھوں پر آٹومیٹک رائفلیں لٹکی ہوئی تھی اور تینوں چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ وہ تینوں میرے قریب آ کر رک گئے، چند لمحے کھڑے کھڑے میری طرف دیکھتے رہے، پھر دونوں آدمی گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ادھیڑ عمر شخص نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں شفقت نمایاں تھی۔ ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا، حالانکہ میں ٹھیک نہیں تھا۔ یہ جملہ تو اخلاقاً کہا تھا۔ بخار میں تپتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے جسم کے ساتھ میں اپنے آپ کو ٹھیک کس طرح کہہ سکتا تھا؟ میں گہری نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ لمبا قد اور مضبوط ہاتھ پیر، داڑھی اور مونچھوں کے بال آپس میں تقریباً ملے ہوئے تھے، جس سے منہ کا دہانہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ سر کے بال بھی بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ کتھئی رنگ کی گالف کیپ اس کی پیشانی کے قریب سر پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چہرے پر سختی کے تاثرات اس بات کی عکاسی کر رہے تھے کہ وہ بڑی کٹھن زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے نظریں ہٹا کر دوسرے آدمی کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کا بھی شیو اور سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس نے کمر پر کپڑے کا ایک پٹکا سا باندھ رکھا تھا جس میں آٹومیٹک رائفل کے 4 میگزین اڑسے ہوئے تھے۔ میری نظریں عورت کی طرف اٹھ گئیں جو اس کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ لمبے قد کی مالک وہ عورت خاصی حسین تھی۔ اس نے ڈھیلا ڈالا سا چوغا پہن رکھا تھا اور سر پر سیاہ رومال بندھا ہوا تھا۔ میں اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ایک بار پھر ادھیڑ عمر شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، اس شخص نے میری طرف دیکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ایک مجاہد کی زندگی میں ایسے لمحات ایک بار نہیں بار بار آتے ہیں۔ مجاہد گھبراتا نہیں۔ ایسے واقعات تو اس کے جذبات کو مہمیز کرنے کے لیے رونما ہوتے ہیں اور پھر ہر مرتبہ وہ ایک نئے جوش و ولولے اور عزم کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ نہ میرے جذبات سرد ہوئے ہیں اور نہ ہی حوصلہ کم ہوا ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ میں یہاں کیسے پہنچا؟ آفرین، وہ شخص میرے حوصلے کی داد دیتے ہوئے بولا۔ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں کمانڈر محب اللہ ہوں۔ یہ محمد عظیم ہے اور یہ مریم ہے۔ اس نے اپنے ساتھی اور اس عورت کا تعارف کرایا۔ ہم بھی اس وادی کو آزاد کرانے کے لیے بھارتی سامراج سے برسرے پیکار ہیں۔ ہمارے مجاہدین پوری وادی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جہاں بھی موقع ملتا ہے دشمن پر کاری ضرب لگا دی جاتی ہے۔ میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ کمانڈر محب اللہ بھارتی درندوں کے خلاف برسرے پیکار مجاہدین میں ایک معتبر نام تھا۔ وہ وادی میں چھلاوا کے نام سے مشہور تھا اور واقعی وہ چھلاوا تھا۔ اگر وہ رات 10 بجے بارامولہ کے آس پاس بھارتی فوجیوں کے خلاف کوئی چھاپا مار کارروائی کرتا تو چند گھنٹوں کے بعد وہاں سے میلوں دور سری نگر کے دوسری طرف اننت ناگ میں کسی فوجی دستے پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑتا۔
بعض اوقات کئی مقامات پر بیک وقت ہونے والی چھاپا مار کارروائیوں میں بھی اس کا نام لیا جاتا۔ یوں تو کشمیر کی آزادی کے لیے مجاہدین کی کئی تنظیمیں بھارتی سامراج کے خلاف برسر پیکار تھیں۔ ہر تنظیم اپنی جگہ نہایت اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ ہر مجاہد بھارتی فوجیوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا تھا، لیکن کمانڈر محب اللہ کے نام میں وہ دہشت تھی جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ بھارتی فوجی اس کا نام سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگتے تھے، اور وہی کمانڈر محب اللہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا بڑی محبت اور شفقت بھرے لہجے میں میری خیریت دریافت کر رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ کمانڈر محب اللہ نے میری بات کاٹ دی۔ گزشتہ رات میں بارامولہ میں تھا جب مجھے تمہارے قصبے پر بھارتی فوجیوں کے حملے کی اطلاع ملی۔ میں اپنے ساتھ چند مجاہدین کو لے کر فوراً ہی روانہ ہو گیا، لیکن بارامولہ کے قریب ہی ایک فوجی دستے سے تصادم ہو گیا۔ ہمارا مقابلہ تقریباً 2 گھنٹوں تک جاری رہا۔ اس تصادم میں ہم نے اسلحہ سے لدا ہوا ایک ٹرک تباہ کرنے کے علاوہ ایک میجر اور 12 فوجیوں کو جہنم رسید کر دیا، جبکہ ہمارا ایک مجاہد شہید اور ایک زخمی ہوا۔ ہم صبح سے ذرا پہلے تمہارے قصبے میں پہنچے تھے۔ بھارتی سورما وہاں سے جا چکے تھے، لیکن اپنے پیچھے تباہی اور بربادی کی ایک المناک داستان چھوڑ گئے تھے۔ یہ کوئی بات نہیں، خونخوار درندوں سے کسی بلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، مگر یہ سب کچھ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ایک نہ ایک دن ہم بھی سرزمین کو غاصب ہندوؤں کے ناپاک وجود سے پاک کرا لینے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر دھیمے لہجے میں قصبے کی تباہی کے بارے میں بتانے لگا۔ کمانڈر محب اللہ کے کہنے کے مطابق قصبے میں 48 افراد کو شہید کیا گیا تھا، جن میں عورتیں، بوڑھے، مرد اور بچے شامل تھے۔ بیشتر کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا تھا، جبکہ بعض لوگوں کو اذیتیں دے کر سنگینوں سے ہلاک کیا گیا تھا۔ 27 مکان جلا کر راکھ کر دیے گئے تھے، جن میں میرا مکان بھی شامل تھا۔ مسجد کو بھی آگ لگا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ قصبے کی 6 جوان لڑکیاں لاپتہ تھیں، جن کے بارے میں یقین تھا کہ انہیں بھارتی فوجی اٹھا کر لے گئے تھے۔ 2 لڑکیوں کی ادڑی ہوئی لاشیں۔ لاپتہ ہونے والی 6 لڑکیاں ان 2 کے علاوہ ہیں جن کے بارے میں تم بتانا چاہتے ہو۔ کمانڈر محب اللہ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ 2 لاشیں ہم نے اس پہاڑ پر دفن کر دی تھی۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن آپ لوگوں کو ان لاشوں کا پتہ کیسے چلا؟ صبح ہم تمہارے قصبے سے واپس جا رہے تھے۔ ہماری جیپ اس پہاڑی کے قریب سے گزر رہی تھی کہ ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے جیپ رکوا لی اور محمد اعظم کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس طرف بھیج دیا۔ اس نے تمہیں ڈلوان پر جاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا تو اٹھا لایا۔ تمہاری حالت دیکھ کر میں بھی کانپ اٹھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید تم گزشتہ رات قصبے پر بھارتی فوجیوں سے جھڑپ میں زخمی ہو کر پناہ لینے کے لیے اس طرف آ گئے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ یہ سوچ کر میں جیپ کو اوپر سے گھما کر اس پتھریلے میدان کی طرف لے آیا، اور تب ہم نے ان دونوں لڑکیوں کی لاشوں کو دیکھا۔ ان لڑکیوں کے حوالے سے تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ان وحشیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن میں پناہ کی تلاش میں قصبے سے نہیں بھاگا تھا کمانڈر۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے قصبے پر بھارتی فوجیوں کے حملے کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ آخر میں کہہ رہا تھا، وہ شیطان ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ مجھے بھی اٹھا لائے تھے۔ میں چونکہ رات بھر بے ہوش رہا تھا، اس لیے شاید وہ مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر ہوش میں آنے کے بعد کی تفصیل بتانے لگا۔ وہ تمہاری ہی چیخ تھی جو میں نے سنی تھی۔ کمانڈر محب اللہ نے میرے خاموش ہونے پر کہا، بے شک تم بہت حوصلہ مند، آہنی اعصاب کے مالک اور بڑی مضبوط قوت ارادی کے مالک ہو۔ تمہاری ٹانگ میں 2 گولیاں لگی تھی، بدن پر اور بھی کئی زخم تھے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو بہت پہلے دم توڑ چکا ہوتا، مگر تم نے بڑی ہمت کا ثبوت دیا، اور تمہارے سانس کی ڈور کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ڈاکٹر مریم نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس نے قریب کھڑی ہوئی عورت کی طرف اشارہ کیا، جس کا تعارف اس نے پہلے صرف مریم کے نام سے کرایا تھا۔ ڈاکٹر؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کمانڈر محب اللہ مسکرا دیا۔ مریم فزیشین اور سرجن ہے۔ کئی سال پہلے اس نے پاکستان کے ایک میڈیکل کالج سے طب اور سرجری کی تعلیم حاصل کی تھی۔ 2 سال پہلے یہ پونچھ کے ہسپتال میں خدمات انجام دے رہی تھی۔ ایک روز 3 زخمی مجاہدین کو اس ہسپتال میں پہنچایا گیا۔ ان میں سے 2 کو تو بچا لیا گیا، مگر تیسرے کا بہت زیادہ خون ضائع ہو چکا تھا اور وہ نہیں بچ سکا۔ مریم نے اسی روز فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجاہدین کے لیے کام کرے گی۔ یہ پونچھ کے اسپتال کی نوکری چھوڑ کر چوری چھپے کنٹرول لائن پار کر کے دلمیا نامی ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گئی۔ اتفاق سے میں اس روز اس بستی میں موجود تھا۔
ڈاکٹر مریم کی باتیں سن کر میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، لیکن مجھے یہ بھی شبہ تھا کہ یہ غاصب بھارتیوں کی کوئی چال تو نہیں تھی۔ بھارتی فوجی مجاہدین کے ٹھکانے معلوم کرنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک سازش ہو سکتی تھی۔ یہ مجاہدین کی خدمت کے بہانے ہمارے ساتھ رہتی اور بھارتی فوجیوں کو ہمارے بارے میں معلومات فراہم کر سکتی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ بارہمولہ لے گیا اور اپنے ایک دوست کی فیملی کے حوالے کر دیا اور اس کے بارے میں پوچھ اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں تحقیقات کے لیے ایک آدمی بھیج دیا۔ میں اگرچہ مریم کے بارے میں ملنے والی رپورٹوں سے خاصا مطمئن تھا، لیکن 3 مہینوں تک میں نے کوئی خدمت اس کے سپرد نہیں کی اور خود بھی اس سے دور ہی رہا۔ بالآخر مجھے یقین ہو گیا کہ مریم واقعی کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والے مجاہدین کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ یہ اپنے ساتھ جراحی کے بہت سے آلات بھی لے کر آئی تھی جو شروع ہی سے میرے قبضے میں تھے۔ مطمئن ہونے کے بعد ہم دونوں نے مل کر ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا اور وادی میں کئی مقامات پر ایسے ہی غاروں میں ایسے انتظامات کر دیے کہ ان علاقوں میں زخمی ہونے والے مجاہدین کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ ڈاکٹر مریم نے واقعی اپنی زندگی مجاہدین کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، مریم کا تعلق لاہور کے ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ یہ اگر چاہتی تو عیش و آرام کی زندگی گزار سکتی تھی، لیکن مجاہدین کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس نے سب کچھ تج دیا۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ ان پہاڑوں میں سے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہوں گی۔ اس نے ہمارے ساتھ کئی روز فاقے بھی کیے ہیں، لیکن کبھی اف تک نہیں کیا۔ یہ بے سر و سامانی کی حالت میں مجاہدین کی جس طرح مسیحائی کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ دواؤں کی کمی کی شکایت رہتی ہے، لیکن پاکستان میں ہمارے ہمدرد اور دوست وقتاً فوقتاً ضروری دوائیں ہمیں مختلف ذرائع سے بھیجتے رہتے ہیں۔ میں توصیفی نظروں سے ڈاکٹر مریم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ یہ غار کہاں پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ سوپور کے آس پاس تو میں نے ایسا کوئی غار نہیں دیکھا۔ یہ غار بارہمولہ سے تقریباً 10 میل دور دریائے اوری کے قریب واقع ہے، کمانڈر محب اللہ نے جواب دیا۔ یہ غار ہر لحاظ سے محفوظ ہے، کسی عام آدمی کے لیے اسے تلاش کر لینا ممکن نہیں، اور ویسے بھی ہم نے اس کی حفاظت کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ جب کوئی اجنبی اس طرف آتا ہے تو ہمیں فوراً اطلاع مل جاتی ہے۔ میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہ لوگ مجھے سوپور کے قریب سے اٹھا کر میلوں دور بارہمولہ لے آئے تھے اور یہاں میرا علاج کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مریم نے بتایا کہ پنڈلی میں لگنے والی گولی گوشت چیرتی ہوئی نکل گئی تھی، جبکہ ران میں لگنے والی گولی اندر ہی رہ گئی تھی، جسے مریم نے آپریشن کر کے نکال دیا تھا، اور میرے جسم کے دوسرے حصوں پر بھی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر مریم نے یہ انکشاف بھی کیا کہ مجھے دوپہر کے قریب بے ہوشی کی حالت میں یہاں لایا گیا تھا۔ اس وقت میرا بدن تیز بخار سے پھنک رہا تھا۔ یہاں آنے کے بعد میں چند منٹ کے لیے ہوش میں ضرور آیا تھا، مگر حواس میں نہیں تھا۔ اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا تھا، جس کے بعد میں پھر بے ہوش ہو گیا تھا یا گہری نیند سو گیا تھا۔ یہ انکشاف بھی میرے لیے خاصا دلچسپ ثابت ہوا کہ اس وقت آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ آخر وہ سوال بھی میری زبان پر آ ہی گیا جو میں بہت دیر پہلے اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ کمانڈر محب اللہ نے پہلے ڈاکٹر مریم کی طرف دیکھا، پھر میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے، تمہارے گھر کے حوالے سے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر مریم کی طرف دیکھا اور پھر مدھم لہجے میں گویا ہوا، قصبے میں جو 48 افراد گزشتہ شام شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں، ان میں تمہاری والدہ بھی شامل ہیں۔ میرے سینے پر گونسا سا لگا۔ والد اور بہن کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے گولیوں سے چھلنی ہوتے دیکھا تھا، اور اب والدہ کے بارے میں بھی یہ خبر سن لی تھی کہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، اور میری بہن سمینہ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ سوال کرتے ہوئے میرا دل ایک بار پھر پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ سمینہ لاپتہ ہے۔ کمانڈر محب اللہ نے نظریں جھکا کر پہلے سے بھی زیادہ دھیمی آواز میں جواب دیا، وہ بھی ان 6 لڑکیوں میں شامل ہے جن کے بارے میں شبہ ہے کہ انہیں فوجی اٹھا کر لے گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب قصبے پر حملہ ہوا تھا تو یہ لڑکیاں اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے قصبے سے بھاگ کر کھیتوں میں چھپ گئی ہوں یا کسی اور قریبی بستی میں پہنچ گئی ہوں۔ انہیں بہرحال تلاش کیا جا رہا ہے اور اچھی امید رکھنی چاہیے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں جانتا تھا کہ اس نے آخری الفاظ میری دلجوئی کے لیے کہے تھے، ورنہ وہ بھی جانتا تھا کہ حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے صرف رابعہ کو اپنے گھر والی گلی میں فوجیوں کے چنگل میں دیکھا تھا۔ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ فوجیوں نے گلیوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ سمینہ یا دوسری لڑکیاں بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی؟ 2 لڑکیوں کی نچی اور کسوٹی ہوئی لاشیں میں نے قصبے سے 3 میل دور اس پہاڑی پر دیکھی تھی جہاں میں بھی رات بھر بے ہوش پڑا رہا تھا۔ سمینہ اور دوسری لڑکیاں شاید فوجیوں کی دوسری پارٹی کے ہاتھ لگ گئی تھی۔
اور وہ انہیں دوسری طرف لے گئے تھے۔ ان 2 لڑکیوں کی لاشیں دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ سمینہ اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی نچی کچی لاشیں بھی پہاڑیوں میں کہیں پڑی ہوں۔ میں اندر سے کانپ رہا تھا اور ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہچکیاں میرے قابو میں نہیں رہی اور نہ ہی میں آنسوؤں پر قابو پا سکا۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ مریم میرے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس وقت میں اپنی تکلیف بھول گیا تھا۔ بس مائی سن، مریم نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور میرے رخساروں پر بہنے والے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، تم ایک بہت دلیر اور حوصلہ مند نوجوان ہو، مجاہد، اور مجاہد رویا نہیں کرتے۔ تم ایک بہت بڑے مقصد کے لیے لڑ رہے ہو، اور جب مقصد بڑا ہو تو ایسی قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں۔ اس وقت کے بارے میں سوچو جب تم ان خوخار بیڑیوں کو وادی سے نکال پھینکو گے۔ ان کے غلیظ وجود کے بغیر وادی کتنی حسین لگے گی، کتنا سکون ہوگا یہاں۔ پھر یہاں کسی کا خون نہیں بہے گا، کسی لڑکی کی عزت نہیں لٹے گی۔ آنے والی نسلیں یاد کریں گی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی عزت و آبرو اور جان کے نذرانے پیش کر کے انہیں آزادی کا تحفہ دیا۔ تم ایک باہمت نوجوان ہو، حوصلہ ہار گئے تو یہ قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ نہیں مائی سن، تم ان قربانیوں کے امین ہو، انہیں ضائع نہیں ہونے دو گے۔ مریم مجھے اپنے سینے سے لگائے بار بار میرا منہ چوم رہی تھی، کبھی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگتی۔ گائے بگاہے کمانڈر محب اللہ اور محمد عظیم کے ہمدردانہ بول بھی میری سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ میری ہچکیاں سسکیوں میں بدل گئیں اور پھر میں بتدریج پرسکون ہوتا چلا گیا۔ مریم کافی دیر تک مجھے اپنی آغوش میں لیے بیٹھی رہی، پھر اس نے آہستگی سے مجھے دوبارہ بستر پر لٹا دیا اور اٹھ کر غار کے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ کمانڈر محب اللہ اپنی جگہ سے سرک کر میرے اور قریب آ گیا اور ہم دردانہ باتیں کرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ بعد مریم بغیر دودھ کی چائے بنا کر لے آئی۔ مٹی کے مگ تھے، کثرت استعمال سے ان کا رنگ بھی اڑ چکا تھا۔ ایلومینیم کی کیتلی بھی دھوئیں سے بالکل کالی ہو رہی تھی۔ اس نے چائے اڈیل کر ایک ایک مگا کمانڈر محب اللہ اور محمد عظیم کو دے دیا اور مجھے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ وہ ایک ہاتھ سے مجھے سہارا دیے رہی اور دوسرے ہاتھ سے قہوے کا مگا میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ قہوے میں الائچی کی خوشبو تھی، پتی اور چینی کا تناسب بھی بہت زیادہ تھا، جس سے چائے خوش ذائقہ ہونے لگی۔ چائے پلانے کے بعد مریم نے مجھے لٹا دیا اور خود چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ کمانڈر محب اللہ اور محمد عظیم تقریباً 2 گھنٹے وہاں رہے اور پھر اگلے روز آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ مریم غار کے دہانے تک ان کے ساتھ گئی تھی اور پھر واپس آ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور دیر تک باتیں کرتی رہی۔ پھر کچھ فاصلے پر بچھی ہوئی پیال پر لیٹ گئی۔ اس کے قریب ہی دیوار کے ساتھ ایک سب مشین گن بھی ایستادہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہم دونوں یہاں اکیلے رہ گئے ہیں، لیکن مریم نے بتایا کہ 3 آدمی غار کے باہر مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ مریم کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی اور پھر میری پلکیں نیند کے بوجھ سے جھکنے لگی۔ مریم کی آواز مجھے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو 7 بج رہے تھے۔ وقت مریم نے بتایا تھا۔ غار کے اندر میرے لیے تو یہ اندازہ لگانا ہی ممکن نہیں تھا کہ دن کا وقت ہے یا رات کا۔ مریم نے مجھے اٹھا کر منہ ہاتھ دھلایا اور اس دوران 2 اور آدمی غار میں آ گئے تھے۔ ان دونوں کی عمریں 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوں گی۔ دونوں کے قد لمبے اور ہاتھ پیر مضبوط تھے۔ دونوں کے کندھوں پر سب مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں اور شیو بڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک کا نام زیغم تھا اور دوسرا چند پیر۔ وہ رات کو غار کے باہر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ان کا ایک ساتھی اب بھی باہر موجود تھا۔ مریم غار کے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ اس کی واپسی تقریباً 20 منٹ بعد ہوئی تھی۔ اس نے چائے کی کیتلی اور مگے میرے قریب ہی فرش پر رکھ دیے اور دوسرے ہاتھ میں میلا سا دسترخوان بھی فرش پر ہی رکھ دیا جس میں روٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ مریم نے مگوں میں قہوہ اڈیل کر دسترخوان کھول دیا۔ روٹیاں موٹی موٹی تھیں اور آٹے میں نمک بھی ملا ہوا تھا۔ قہوے کے ساتھ یہ نمک والی روٹیاں واقعی مزہ دے گئیں۔ مجھے تو قہوے کے ساتھ نمک ملی روٹی کھانے میں مزہ آ رہا تھا، اس لیے کہ میں پہلی بار کھا رہا تھا، لیکن مجاہدین تو عرصہ سے اس چیز پر گزارا کر رہے تھے۔ یہی ان کے لیے من و سلوا تھا اور یہ خوراک بھی کبھی انہیں نصیب ہوتی تھی اور کبھی 2 دن فاقے کرنے پڑتے تھے۔ زیغم اور چند پیر ناشتہ کر کے میرے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر ایک طرف فرش پر پڑ کر سو گئے۔ اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کا تیسرا ساتھی بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ بارہمولہ سے 2 لڑکے آ گئے ہیں جنہوں نے غار کے باہر ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ وہ نوجوان بھی ناشتہ کر کے سو گیا۔ ڈاکٹر مریم نے برتن سنبھالے اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ وہ دھیمے لہجے میں مجھے اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی مجاہدین کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان پچھلے 2 برسوں کے دوران اسے بڑے سنگین تجربات سے گزرنا پڑا تھا۔
کئی مرتبہ موت سے آمنا سامنا بھی ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ خود بھی زخمی ہوئی تھی اور پھر ایک اور موقع پر وہ اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال میں پھنس گئی تھی۔ اس موقع پر کمانڈر محب اللہ نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان واپس چلی جائے، مگر مریم نے صاف انکار کر دیا تھا کہ مجاہدین کو اس کی ضرورت ہے اور وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ جس طرح مجاہدین کی تنظیموں کے بعض لیڈر بھارتی فوج کو سب سے زیادہ مطلوب تھے، اسی طرح ڈاکٹر مریم بھی موسٹ وانٹڈ تھی۔ بھارتی فوج کی کشمیری ہائی کمان کو پتہ چل گیا تھا کہ مریم نام کی ایک عورت زخمی ہونے والے مجاہدین کی مسیحائی کر رہی ہے، انہیں نئی زندگی دے رہی ہے، اور وہی مجاہدین صحت یاب ہو کر بھارتی فوجیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فوج کی ہائی کمان نے بعض مجاہدین کے ساتھ ڈاکٹر مریم کے سر کی قیمت مقرر کر رکھی تھی، لیکن ڈاکٹر مریم اس صورتحال سے خوف زدہ نہیں تھی۔ اس نے نہ تو کبھی یہاں سے بھاگنے کا سوچا تھا اور نہ ہی کہیں چھپ کر بیٹھی تھی۔ وہ کسی ایک جگہ ٹک کر بھی نہیں بیٹھتی تھی، ہر جگہ اس کی ضرورت رہتی تھی۔ کبھی وہ بارہمولہ میں ہوتی، کبھی گلمرگ میں، کبھی پہلگام اور کبھی اننت ناگ میں، کبھی سری نگر اور کبھی جموں میں۔ جہاں اس کی ضرورت ہوتی وہ پہنچ جاتی۔ ان علاقوں میں بعض غار تو ایسے تھے جو چھوٹے چھوٹے ہسپتالوں کا منظر پیش کرتے تھے۔ کہیں 3 زخمی مجاہدین زیر علاج تھے اور کہیں ان کی تعداد نصف درجن سے بھی زیادہ ہوتی۔ یوں ان زخمی مجاہدین کی دیکھ بھال کے لیے ہر جگہ کوئی نہ کوئی موجود ہوتا، مگر ڈاکٹر مریم بھی بلا خوف و خطر ان علاقوں میں چکر لگاتی رہتی تھی۔ اور ڈاکٹر مریم کے حق میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ بھارتیوں کے پاس اس کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ میں ایک مرتبہ بڑی دلچسپ صورتحال سے دوچار ہو گئی تھی، ڈاکٹر مریم مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میں ان دنوں پہلگام گئی ہوئی تھی۔ اس علاقے میں سکھوں کی آبادی کچھ زیادہ ہے، لیکن وقتاً فوقتاً وہ بھی بھارت کے متعصب ہندو فوجیوں کے آتاب کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ 2 دن پہلگام میں رہنے کے بعد اننت ناگ کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ہماری بس روک لی گئی۔ بھارتی فوج کی ہائی کمان کو اطلاع ملی تھی کہ مجاہدین اس طرف کوئی بڑی کارروائی کرنے والے ہیں، اس لیے پہلگام سے اننت ناگ تک فوجی پارٹیاں جگہ جگہ بسوں کو چیک کر رہی تھی۔ ہمیں جس پارٹی نے روکا تھا اس میں 8 فوجی شامل تھے، جن کا انچارج ایک نوجوان 2nd لیفٹیننٹ تھا۔ ان کی جیپ سڑک کے عین وسط میں کھڑی تھی۔ مسلح فوجیوں نے بس کو گھیرے میں لے لیا اور تمام مسافروں کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور انہیں لائن میں کھڑا کر کے تلاشی لی جانے لگی۔ بس کے مسافروں میں میرے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ فوجی بلا لحاظ ان کے جسموں کو بھی ٹٹول رہے تھے کہ انہوں نے اپنے لباس کے نیچے کوئی اسلحہ تو نہیں چھپا رکھا۔ میرے کندھے پر کپڑے کا ایک میلا سا تھیلا لٹکا ہوا تھا، جس میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کچھ ضروری ادویات اور انجیکشن وغیرہ بھی تھے۔ میں مسافروں کی قطار میں 7ویں نمبر پر تھی۔ نوجوان ہندو لیفٹیننٹ چند گز دور کھڑا بڑی ہوس بری نظروں سے قطار میں کھڑی ہوئی عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری باری بھی آ گئی۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے فوجی نے تلاشی لینے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ لیفٹیننٹ اچانک ہی کرا اٹھا اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر جھکتا چلا گیا۔ تمام فوجی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لیفٹیننٹ پہلے نیچے بیٹھا اور پھر سڑک پر لیٹ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ دبائے ہوئے تھا، چہرے پر بے پناہ کرب کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ 2 فوجی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ بری طرح پیر پٹک رہا تھا۔ کیا تم میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ ایک فوجی نے بس کے مسافروں کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میں غیر ارادی طور پر آگے بڑھ گئی۔ لیفٹیننٹ کی حالت واقعی بہت ابتر تھی۔ سینے میں بہت شدید درد اٹھا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں سے سینے کو دبائے ہوئے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب جھک کر چند سوال کیے، جن کا جواب اس نے بڑی مشکل سے کراہتے ہوئے دیا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ انجائنا کا مریض تھا، لیکن اس نے کسی کو کبھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ تاہم اس قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس کی جیب میں اینجیسڈ کی گولیاں موجود رہتی تھیں۔ میں نے اس کی جیب سے ایک گولی نکال کر اس کی زبان کے نیچے رکھ دی اور اپنا تھیلا کندھے سے اتار کر ٹٹولنے لگا۔ اتفاق سے تھیلے میں والٹران کے 2 انجیکشن موجود تھے۔ میں نے ایک انجیکشن اس کی نس میں لگا دیا۔ ایک فوجی میری مدد کر رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بھارتی فوج کا لیفٹیننٹ ہے۔ یہی بھیڑیے ہمارے مجاہدین پر گولیاں برساتے ہیں اور ان کے جسموں میں انگارے بھر دیتے ہیں۔ بس کی تلاشی کے دوران بھی یہ کسی بے گناہ نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے تھے۔ اس کے سینے میں اٹھنے والا درد جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ میں اگر چاہتی تو اسے تڑپ تڑپ کر مر جانے دیتی، مگر میں ڈاکٹر ہوں، مسیحائی میرا کام ہے۔ میں زندگی دیتی ہوں، چھینتی نہیں، اور پھر طب کا پیشہ دین دھرم نہیں دیکھتا۔ میں اس ہندو لیفٹیننٹ کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اسپتال پہنچانا ضروری ہے۔ میں نے ایک فوجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دل کا دورہ پڑا ہے۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے۔
مگر صرف یہ انجیکشن کافی نہیں ہے۔ بات ان فوجیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے اپنے آفیسر کو اٹھا کر جیپ کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ لیفٹیننٹ اس وقت اگرچہ کسی حد تک پرسکون ہو چکا تھا، مگر اس کی حالت تشویشناک تھی۔ تکلیف دوبارہ شدت اختیار کر سکتی تھی۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔